السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد صبح۔ پچھلے ویڈیو میں دجالی ریاست کے لیے جو تدبیریں بنائی گئی ہیں ان کا مختصر سا خاکہ پچھلی 2 ویڈیوز میں بیان کر دیا گیا، اور اس کو جمع کرنے والے ایک مشرقی صحافی تھے۔ اب ایک مغربی صحافی جنہوں نے ان دستاویزات کو جمع کیا ہے اس بارے میں بات ہوگی۔ دجالی ریاست مغربی مفکرین کی نظر میں عالمی دجالی ریاست کا قیام اور اہداف ایک غیر مسلم صحافی کے زاویہ نظر سے۔ سامعین کرام، آگے ویڈیو میں جو باتیں آپ سننے جا رہے ہیں یہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت صحافی کی تحریر ہے، جس نے خطرات مول لے کر اسرائیل کا پرخطر سفر کیا اور واپس آ کر مغربی دنیا کی آنکھیں کھول دینے والی ایک زوردار معلوماتی کتاب لکھی۔ کتاب کا نام نیا عالمی نظام اور دجال کا تخت، یعنی دی نیو ورلڈ آرڈر، لینڈ آف تھرون آف اینٹی کرائسٹ۔ نام ہی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے بارے میں یہ خیال کہ وہ دجال کے عالمی حکومت کا پایہ تخت ہے، صرف مسلم زعماء کا نہیں، بہت سے مغربی دانشور بھی اسے اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کی تلخیص اس غرض سے پیش کی جا رہی ہے کہ ہمارے قارئین اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ غیر مسلم اہل مغرب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالات و واقعات کو صہیونی عینک کی نظر سے نہیں بلکہ حقیقت تک رسائی کے شعور سے دیکھتے ہیں، اور دنیا میں پیش آنے والے مخصوص حوادثات کے پیچھے کار فرما خفیہ شیطانی قوتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دلچسپ تلخیص آپ کو بتائے گی کہ مغرب کے باشعور دانشور جو صہیونیت کے اثر سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، دنیا کو وہی چیز باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی طرف مسلم مفکرین مسلسل توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے انداز فکر اور انداز بیان میں فرق ہے، آخر کیوں نہ ہو، جبکہ ایک کو وحی کے سچے علم سے رشد و ہدایت اور استفادے کا موقع دستیاب ہے، اور دوسرا محض اپنی عقل و بصارت سے دھندلے شیشے کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معرکۃ الآراء کتاب کے خلاصے سے سامعین کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مشاہدہ اور تحقیق کرنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس کی فکر راست سمت میں سفر کر رہی ہے تو اس کے ڈانڈے آگے جا کر ضرور آپس میں مل جائیں گے، اور انسانی فطرت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی نتیجے تک جا پہنچے گی۔ سنیے اور دیکھیے کہ غیر مسلم مفکرین موجودہ حالات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور مستقبل قریب میں دنیا کو پیش آنے والے واقعات کو کس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم مصنف کا تعارف دیں گے، پھر کتاب کا تعارفی خلاصہ پیش کریں گے، اس کے بعد آپ اصل کتاب کی تلخیص ملاحظہ کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ مصنف مغربی قلم رہا ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے بجائے عرب کا لفظ استعمال کرتا اور فلسطین کے معرکے کو اسلام اور یہودیت کے بجائے عرب اور اسرائیل تنازع کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ القاب استعمال نہیں کرتا جو مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ یہ القاب راقم نے مربع قوسین میں بڑھائے ہیں۔ مصنف کا تعارف۔ مصنف کا نام رابرٹ اوڈرسپول ہے۔ 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1996 میں انتقال ہوا۔ ان کا آبائی وطن کینیڈا ہے اور یہ پیشے کے اعتبار سے معلم ہیں۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں عرصہ دراز تک انسٹیٹیوٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ تدریس کے ساتھ ان کو تحقیق اور تصنیف کا عمدہ ذوق بھی تھا۔ یہ مغرب کی ان انسانیت پسند اور منصف مزاج لوگوں میں سے ہیں جو اعلیٰ انسانی اقدار اور آفاقی انسانی اصولوں کے قائل ہیں۔ انہوں نے اپنی ضمیر کا گلا نہیں گھونٹا، نہ آنکھوں کے آگے تعصب کی دھندانے دی ہیں۔ ان کے اندر چھپے متجسس تحقیق کار نے جب انہیں کھوج اور جستجو پر آمادہ کیا تو انہوں نے اس راہ میں آنے والے خطرات کی پرواہ نہیں کی۔ ایک طرف تو تحقیق کا مستند معیار ان کے پیش نظر رہا،
اور دوسری طرف تحقیق کے نتائج سے دنیا کو آگاہ کرنے میں انہوں نے کسی خوف کو آڑے نہیں آنے دیا، اور نہ کسی دیدہ یا نادیدہ دشمن کی دشمنی انہیں اس سے باز رکھ سکی۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن مختلف مصنفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے فراخ دلی سے دیے ہیں تاکہ علمی خدمات میں ان کی اولیت کا اعتراف کیا جا سکے۔ ان میں ڈیس گریفن اور ڈیبروسکی شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ ڈیس گریفن سے کیا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں ڈیس گریفن کو بھی آپ سے متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ڈیس گریفن ایک سینئر لکھاری اور محقق مزاج امریکی مصنف ہے۔ اس نے اب تک 5 معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں۔ 1985 عیسوی میں اس نے ایک جریدے دی مڈ نائٹ میسنجر کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے بارے میں دنیا کو آگاہی دینا تھا۔ اس ششماہی جریدے کی امریکہ کی 50 ریاستوں اور دنیا بھر کے 12 ممالک میں اشاعت ہوتی ہے۔ گریفن امریکہ کا بے باک مصنف سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم نیٹ سے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نیٹ پر دی گئی معلومات چونکہ یہودی لکھاریوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ ڈیس گریفن کے بارے میں معلومات لینے نیٹ پر جائیں تو آپ کو اس کا تعارف ایک مخصوص انداز میں مخصوص اصطلاحات کے استعمال کے ساتھ مذہبی اسلوب میں ملے گا، جو اس کی علامت ہے کہ اس شخص کی تحقیقات نے اگر صہیونیت کی صفوں میں دراڑ پیدا نہیں کی تو کھلبلی ضرور مچائی ہے۔ یہی حال زیر نظر کتاب دجال کا تخت کا ہے۔ آپ اسے سرچ کرنا چاہیں گے تو اس کے بیسٹ سیلر ہونے کے باوجود آپ کو نیٹ پر اس کی تفصیلات لینے میں بہت مشکل محسوس ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فی الواقع برادری کی دکھتی رگ کو چھیڑا ہے۔ تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ ڈیسگریف سازشی ذہن رکھنے والا ایک قدامت پسند امریکی لکھاری ہے۔ یہ ٹھوس عیسائی نقطہ نظر سے لکھتا ہے اور بنیادی طور پر عالمی سازشوں اور خاص طور پر نیو ورلڈ آرڈر کے موضوع میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کی کتابیں امریکی حکومتی کرپشن اور بدنام زمانہ یہودی منصوبہ سازوں کے گروہ ایلومیناٹی کے امریکی معاشرے پر اثرات کے درمیان ربط دکھانے کی کوشش پر مشتمل ہے۔ اسی طرح فری میسنری اور ورلڈ بینکس اس کے خاص موضوع ہیں۔ یہ راک فیلر فیملی اور راک فیلرز کے دنیاوی سیاست میں خفیہ اثر پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی کتاب فورتھ رچ آف دی رچ 8 مرتبہ شائع ہوئی اور اس کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ سن 1980 عیسوی کے دہائی میں اس کا خاص مشغلہ کنگ مارٹن لوتھر کی اسٹوری کی تحقیق و تفتیش کرنا تھا تاکہ اس پر اسرار کہانی کے پیچھے اصل آدمی کو دریافت کر سکے۔ 1975 عیسوی میں یہ ایک آزاد پبلشنگ ہاؤس ایمیسری پبلیکیشنز کے اہم بانیوں میں سے ایک تھا۔ 1985 عیسوی میں اس نے ایک اخبار مڈ نائٹ میسنجر نیوز پیپر کے نام سے بھی تیار کیا، جس کو یہ عموماً خود ہی اپڈیٹ کرتا ہے۔ ایمیسری ویب سائٹ پر اور کانسپرسی نیشن کے لیے بھی لکھتا ہے۔ صہیونیت پر اس کے آرٹیکل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ حد کے عزت کی مخالف جماعت یہاں اس سے صہیونی لابی مراد ہے۔ اس کی تحریر کو سامیوں کی مخالف یعنی یہود مخالف خیال کرتی ہے۔ اس کی کتابوں کے نام سے اس کے کام کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کتابوں کے ناموں کو اردو میں بتایا جائے گا، جیسے کہ غلامی میں اترنے کا عمل 1980 عیسوی میں، مارٹن لوتھر کنگ کہانی کے پیچھے اصل آدمی 1987 عیسوی میں، سامی مخالف اور بیبی لونین تعلق 1988 عیسوی میں، دوزخ کے طوفانی گیٹ 1996 عیسوی میں، بائبل کے حقائق اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں 1986 عیسوی میں۔ اس وقت گریفن اپنی 6ٹھی کتاب پر کام کر رہا ہے جس کا نام اسٹارمنگ دا گیٹس آف ہیل ہے۔ کتاب کا تعارف۔ زیر نظر کتاب نیا عالمی نظام اور دجال کا تخت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرائیل پر، اس میں مصنف نے اسرائیل کے قیام کی سازشی داستان بیان کی ہے۔ دوسرے حصے میں مصنف نے فلسطین کی موجودہ صورتحال اور فلسطینیوں کی قسم پرسی اور بے بسی کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کا سیاسی قیدیوں پر ظالمانہ تشدد اور متاثرین سے براہ راست سنی ہوئی داستان تحریر کی ہے۔ ایک مغربی مصنف کی براہ راست گواہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطین پر مظالم کی جو داستانیں اسرائیل کی جیل سے باہر نکلتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور المناک ہیں جتنا ہم سنتے ہیں۔ تیسرے حصے میں مصنف نے اسرائیل سے واپس
اپنے ملک کینیڈا جاتے ہوئے پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات کا ذکر کیا، جس سے اسرائیلیوں کی سنگ دلانہ ذہنیت اور متعصبانہ فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ آخر میں صہیونیت پر زوردار معلوماتی تبصرہ کیا اور دنیا والوں کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور ان کے سد باب کا طریقہ اپنے فہم کے حد تک بیان کیا ہے۔ بندے نے اس حصے میں مربع قوسین لگا کر جا بجا کچھ اضافات کیے ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے دلچسپ اور زوردار حصہ ہے۔ اس تبصرے کے آخر میں اس نے صہیونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو تجاویز دی ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ سطریں اس کتاب کا حاصل اور نچوڑ ہیں۔ یاد رہے کہ مقالہ اسرائیل کے بارے میں 1951 سے 1953 کے دوران لکھا گیا ہے۔ اس میں فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ PLO یا حماس کے زاویہ نظر سے ہرگز بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں PLO کے کسی رکن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا گیا۔ اس میں زیادہ تر عام عوام، صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس لیے تحریر انتہائی متوازن، معتدل اور تمام اہل انصاف کے نزدیک معتبر قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس نے دجال کو ایک شیطانی طاقت یا شیطانی کارندے کے طور پر نہیں لیا اور نہ اسے مذہبی رنگ سے دیکھا ہے، بلکہ وہ اسے ایک ہوس پرست اور حریص معاشی طاقت کے طور پر دیکھتا اور تبصرہ کرتا ہے، جو ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانی نسل میں سے چند لوگوں کا کلی اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے مغربی تحقیق کار جب اپنی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل سے بھی رہنمائی حاصل نہ کریں گے، جبکہ ان میں دجال کے برپا کردہ فتنوں کا متعدد مقامات پر مختلف انداز میں تذکرہ موجود ہے، تو حالات کو محض مادی تناظر میں ہی دیکھیں گے۔ بہرحال اس سب کچھ کے باوجود کتاب ایک دلیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرأت مندانہ کوشش اور چشم کشا حقائق پر مشتمل ہے، جس پر ہمیں مصنف کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس تلخیص میں آپ پہلے مقدمہ پڑھیں گے، پھر بالترتیب اس کے 3 حصے اور آخر میں خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ان تحقیق کاروں کو اس زبردست محنت کے صلے میں مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے سچے دین کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ مقدمہ: دجال کا تخت۔ جیسے جیسے ہم زندگی کشتی میں سوار ہو کر اختتام کے ساحل طرف سفر کرتے ہیں، راستے میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور تاریخ میں جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں وہ شاید حادثے نہ ہوں، شاید وہ ایک منظم منصوبے کا حصہ ہوں، حتیٰ کہ ایک فرد یا متعدد اشخاص نے اس کی باقاعدہ پلاننگ کی ہو۔ منصوبے کی جگہ سازش کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی اور معاشرے پر، یعنی امریکیوں کی زندگی اور مغربی معاشرے پر جو اثرات دیکھ رہے ہیں، کیا وہ ایک طے شدہ منصوبے کا نتیجہ ہیں جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے؟ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے جب ایسا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ اگر ہم ایسا ہی محسوس کرتے ہیں تو ہم یقیناً اکیلے نہیں ہیں۔ پچھلے 60 سالوں کی غلطیوں اور حماقتوں پر اگر نظر ڈال لی جائے تو ایک بیسٹ سیلر مصنف گرے ایلن امریکہ پر اپنے مضمون کے بارے میں کہتا ہے، اگر ہم اوسط کے قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو امریکی تاریخ کے آدھے سے زائد واقعات بہتری کے لیے تھے، جبکہ بقیہ آدھے واقعات امریکہ کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اگر ہم اپنے رہنماؤں کی نااہلی اور ناعاقبت اندیشی کو بھی مد نظر رکھ لیں تو ہمارے رہنما اکثر ہمارے حق میں غلطی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم محض کسی اتفاق یا پھر کسی حماقت کا سامنا نہیں کر رہے ہیں، ایک منظم اور ذہین ترین منصوبہ بندی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پچھلے 200 سالوں میں بہت سی سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات نے اس سازش یعنی امریکیوں کے خلاف امریکہ ہی میں کی جانے والی سازش کا ذکر کیا۔ وہ ہمیں اسے چند عناصر کی سازش بتاتے ہیں۔ ان شخصیات میں ہنری فورل، چارلز لنڈرتھ، ٹیلر کالڈینر اور عقل و دانش کا قلعہ سمجھنے والے ونسٹن چرچل بھی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ چرچل نے تو 1920 عیسوی میں یہ بیان بھی دیا تھا، ایک بین الاقوامی سازش ہمارے بہت قریب ہے جن کا مقصد تہذیب و تمدن کا خاتمہ اور انسانی معاشرے کی ازسر نو تعمیر ہے۔ یہ سازش اتنی ہی گھناؤنی ہے جتنی کہ عیسائیت پاکیزہ ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ عیسائیت کی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ چرچل بالشویک انقلاب کا سخت مخالف تھا
اور وہ اس کو ایک سیاسی تبدیلی سے آگے کی چیز کے طور پر دیکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک نئی بادشاہت کے قیام کے لیے ایک آڑ یا پردہ ہے۔ کچھ لوگ یہود کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن کوئی باشعور شخص اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ ایک ناپسندیدہ اور انتہائی سے زیادہ حیرت انگیز نسل ہے جو کہ اس دنیا میں آئی ہوگی۔ اچھائی اور برائی میں جو جنگ ہمیشہ انسانی سینے میں جاری ہوتی ہے، کہیں بھی اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں کرتی جتنا کہ یہودی نسل میں اختیار کرتی ہے۔ انسانی فطرت کا دوغلا پن کہیں بھی اتنا کھل کر سامنے نہیں آتا جتنا کہ اس نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ قوم موجودہ دور میں اخلاقیات و فلسفے کا ایک نیا نظم لے کر آنا چاہ رہی ہے یا پھر اس کو ترتیب دے رہی ہے۔ یہ نیا نظم اتنا ہی گھنونا ہے جتنی کہ عیسائیت پاکیزہ ہے، اور یہ نظام عیسائیت کا مسخ کر کے رکھ دے گی۔ اس گھنونی سازش میں شامل افراد نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنی ذہنوں کو موت کے بعد کی روحانی دنیا سے خالی کر لیا ہے۔ یہودیوں میں یہ کوئی نئی تحریک نہیں۔ اسپارٹکس کے زمانے سے کارل مارکس سے لے کر تھروٹسکی، بیلا کن، روسا لیننبرگ اور ایما گولڈمین، امریکہ کے دنوں تک اس بین الاقوامی سازش نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ یہ روز بروز بڑھتی اور پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اسی سازش نے فرانسیسی انقلاب میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ 19ویں صدی کی بیشتر تحریکوں کا اس سے تعلق کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہی لوگوں نے، ان غیر معمولی لوگوں نے جن کا تعلق یورپ اور امریکہ کی چھپی ہوئی قوتوں سے ہے، روسی عوام کو ان کے بالوں سے دبوچ لیا اور ان کے سروں کو قابو کر لیا ہے۔ اب وہ اس بڑی سلطنت کے غیر متنازع آقا بن چکے ہیں۔ اس موضوع پر میں نے یعنی رابرٹ او ڈرسکول نے ایک نظم لکھی اور ساتھ ہی ان کے کئی مقالے تھے جس کو دی نیٹو اینڈ وارو پیکٹ اور ون کے نام سے کتابی شکل دے دی گئی۔ ابتدا میں تو یہ کام صرف نظم کی حد تک محدود تھا، لیکن اس کو ایک تحقیقی مقالے کی شکل دینا انتہائی مشکل ثابت ہونے لگا۔ جس چیز کو ہم حالات و واقعات کے مشاہدے کی فطری جبلت کو استعمال کرتے ہوئے جانچ لیتے یا پہچان لیتے ہیں، وہ بعین ہی اسی طرح مقالے کی شکل میں پیش نہیں کیا جا سکتے، کیونکہ اس کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود اپنی ترتیب اور پیشے کے اعتبار سے ایک معلم ہوں۔ پچھلے 30 سالوں سے برطانیہ، آئرلینڈ اور کینیڈا کی جامعات میں پڑھاتا آ رہا ہوں، جس میں کینیڈا کی سب سے بڑی جامعات میں سے ایک یونیورسٹی آف ٹورنٹو بھی شامل ہے۔ میں یہاں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ میں نے اسی مقصد کے تحت اس موضوع پر لکھے گئے مواد میں غوطے لگانے شروع کیے، جس میں یورپ، شمالی امریکہ اور جاپان وغیرہ کا تاریخی اور عسکری مواد شامل ہے۔ ان ہزاروں لاکھوں تحریروں اور مقالوں یا پھر کتابوں میں سے اکثر و بیشتر ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ ان کے آثار یا تو کسی کتاب میں حوالے کی حد تک محدود ہیں یا پھر کسی لائبریری میں کسی اندھے تاریک گوشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں اپنے جمع کردہ اقتباسات اور حوالہ جات کو جانچ رہا تھا تو میں یہ بات محسوس کر کے اور بھی زیادہ حیرت زدہ ہو گیا کہ دجال کے اس تخت کی تیاری منظم ترین انداز میں پچھلے 200 سالوں سے جاری ہے۔ اس موقع پر میں خود ایک دو راہے پر کھڑا تھا، یا تو میں اس سارے مواد کو اکٹھا کر کے اپنی ساری عمر اس کو ترتیب دے کر ایک کتاب لکھنے میں گزار دیتا جو کہ میں اکیلا لکھتا، یا پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان تمام مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتا اور آخر میں ان میں سے سب سے جامع کتاب لکھنے والے میں سے ایک کو چن لیتا جو کہ میری کہانی سناتا، یعنی میں اس کے لکھے ہوئے مواد سے اپنی کی ہوئی تحقیق کو سہارا دیتا۔ اس کے لیے میرے نزدیک سب سے موزوں شخص ڈیس گریفن تھا، جس نے اپنی 30 سالہ تحقیق میں 5 کتابیں لکھی تھیں۔ میں گریفن کے پیش کردہ نتائج سے نہ صرف بہت متاثر ہوا تھا بلکہ اس کے طریقۂ تحقیق سے بھی بہت متاثر ہوا، جس کی مدد سے اس نے یہ نتائج حاصل کیے تھے۔ دوسرے لکھاریوں کی بنسبت سرکاری دستاویزات، جسے وار آفس ریکارڈز اور پبلک ریکارڈ پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے بجائے، جو کہ اکثر لوگوں کی کمزوری رہی ہے، خاص طور پر اس موضوع پر لکھنے والے مصنفوں کی، گریفن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اصل حقائق یا بنیادی حقائق کو کبھی بھی متضاد طور پر مشہور کیے گئے فرضی دلائل کی خاطر نظر انداز نہیں کرتا۔
پردے کے پیچھے کے واقعات کو تمام حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہے کہ اس سازش کو تیار کرنے والوں نے اصل حقائق احتیاط کے ساتھ دبا دیے ہیں، لیکن عسکری رازوں کو ایک خاص موقع کے بعد چھپایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ جنگ ہو یا کچھ اور، کیونکہ جب فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ ایک عام شہری اور ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ عام شہری کی طرح شیخیاں بھگاڑتا ہے اور اپنے کارنامے اور مشاہدے ادھر ادھر ہانکتا ہے اور اپنے افعال کو وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہے۔ گریفن اسی مقصد کے تحت ان لوگوں کا حوالہ دیتا ہے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، جیسے کانگریس کے ارکان، وزیر دفاع، ایڈمرل جنرل اور سفیر وغیرہ۔ ان کے علاوہ سینٹ اور ایوان نمائندگان کی کمیٹیاں جنہوں نے تحقیقاتی رپورٹیں تیار کیں، جنگ کے دوران جاری کیے گئے پمفلٹ اور اس دوران عسکری مرکز سے دیے گئے احکام۔ میں نے گریفن کے اصولوں اور طریقہ کار کو سختی سے اپنایا اور اپنی تحقیق کے دوران سخت معیار اور تحقیق کے اصولوں پر پابند رہا۔ اس کے علاوہ حقائق کی سچائی کو ہر نقطۂ نظر سے دیکھا اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گریفن وہ شخص ہے جو ایک وسیع تناظر میں تمام واقعات کو دیکھتا ہے اور انہی عسکری اور حکومتی تدابیر کی گہرائی میں جا کر سمجھتا ہے۔ وہ اس بات میں بھی تفریق کر سکتا ہے کہ کیا چیز حقیقی ہے اور کیا چیز حقائق کو رد و بدل کرنے کے لیے گڑھی گئی ہے۔ اس لیے میں نے امریکہ اور روس کے بارے میں گریفن کی کتاب سے مضامین لیے تاکہ قارئین ایک تحقیق کار کی تحقیق کو دوسرے تحقیق کار کے جائزے اور جانچ کے بعد ملاحظہ کر سکیں۔